اور لا نفرق بین احد من، ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ اسی طرح جو سورہ بقرہ کی آخری سے پہلی آیت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کی بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو تفریق بین الانبیاء والرسل بھی قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے، اس مقام پر توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں اصلاً جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور رسولوں کے درمیان تفریق کر دینا، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرنا لیکن رسولوں کو ماننے سے انکار کر دینا، یا ماننا تو اس کے اتباع اس کی اطاعت سے انکار کر دینا۔ یہ در حقیقت ایک اہم ترین جو ہے فتنہ اس وقت جو دجالیت کا سب سے بڑا سیلاب آ رہا ہے، اس کا اصل ہدف یہی ہے، اس کا گول تو یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کے جو بچے کھچے اثرات رہ گئے ہیں ان کا صفایا کر دیا جائے، لیکن اس کا حربہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق۔ اچھا، یہ تفریق جو ہے بین اللہ والرسل، اس کی ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پہلے اجمالاً عرض کر دوں۔ آغاز اسلام میں سب سے پہلے اس کا اظہار ہوا ہے، مظاہرہ ہوا ہے یہود کی طرف سے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخر کو مانتے ہیں، ہمیں بھی مسلمان مانو، صاحب ایمان تسلیم کرو۔ یہ جو دوسرا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں اگرچہ منافقین کا تذکرہ بھی ہے لیکن یہاں اصلاً یہود کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، یوم آخر پر بھی، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ لوگ جو ہیں کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں مانو، صاحب ایمان مانو، مسلمان تسلیم کرو، لیکن وہ ہرگز مومن نہیں ہے۔ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اہل ایمان کو اور کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی، لیکن یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن صاف فرما دیا گیا کہ ان کے لیے عذاب مہین ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب۔ تو یہ یہود کی طرف سے دعوت تھا، اور خاص طور پر جو ابتدائی عہد تھا مدینہ کا، جس میں کہ 16-17 مہینے حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، حضور نے اور صحابہ نے۔ اس وقت خاص طور پر ابھی یہودیوں کے کان کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کوئی نیا دین آ گیا ہے یا یہ کوئی نئی امت کی تاسیس ہو رہی ہے، یہ تو ہمارے ہی قبلے کو کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسی سے ہمت پا کر ان کو یہ کہنے کا بھی موقع ہوا کہ ہمیں بھی مانو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اگر ہم محمد کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم تو کون سی بڑی بات ہے۔ بہرحال قرآن مجید نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کافر ہیں، مومن ہرگز نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، تکبر ہے، کیوں نہیں مان رہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکبر، اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے تکبر میں، ان کے مرض میں اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ جو جھوٹ وہ بول رہے ہیں۔ نمبر 2 پر منافقین نے جو شکل اختیار کی، وہ پورے زور دے کر کہتے تھے کہ ہم اے محمد آپ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کو ہر معاملے میں حکم تسلیم کریں، یہ کیا ضروری ہے کہ آپ کا ہر حکم بھی مانیں؟ آپ کی رسالت کا کام پورا ہو گیا، آپ نے قرآن لا کر ہمیں اللہ کی کتاب دے دی، اب جو کچھ قرآن میں ہوگا اس کو تو مانیں گے، لیکن یہ کہ آپ کا حکم، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا قانون، یہ کیوں مانیں؟ چنانچہ آپ دیکھیے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں سب سے زیادہ شد و بد کے ساتھ وہ ذکر ایمان بالرسول کا کر رہے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے نبی جب آپ کے پاس یہ منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول،
اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو معلوم ہوگا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا آپ کی نبوت و رسالت پر وہ ایمان نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے۔ خاص طور پر قتال کے معاملے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو خود اپنی طرف سے شروع کر دیا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قرآن میں تو قتال کا ذکر ہی نہیں آیا، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتری، یہ جو چھیڑ چھاڑ مکے والوں سے شروع کر دی ہے، یہ جو ان کے قافلوں کا پیچھا کر رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، ان کی پولیٹیکل آئسولیشن اور اکنامک بلاکیڈ کے جو اقدامات کیے تو خود کیے انہوں نے، اس کا اللہ کی کتاب سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی پر سورہ محمد نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس پر بھی فرما دیا گیا کہ یہ کفر ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ ہر اس معاملے میں جو ان کے درمیان آئے آپ کو آخری حکم تسلیم نہ کریں، اور اس کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر یسلموا تسلیما، اس کو تسلیم کریں جیسے کہ تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر وہ اپنے سینوں میں تنگی بھی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلے پر، یعنی مان تو لیا ہے لیکن سینے کے اندر تنگی ہو رہی، بات یہ غلط ہی ہے، یہ خام خواہ جبرن ماننی پڑ رہی ہے، کیا کریں، مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ اپنے سینوں میں بھی تنگی محسوس کریں گے بظاہر اس قول اور آپ کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے، تب بھی یہ مومن نہیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، یہ صاف فیصلہ ہے قرآن کا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے تو رسول جب بھی بھیجا، جو بھی بھیجا، وہ تو اسی لیے بھیجا ہے کہ اس کو اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اچھا، میں ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ، اب میں آ رہا ہوں اس دور پر جب کہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 1000 سال گزر گیا، الف اول ختم ہوا، الف ثانی کا آغاز ہوا۔ اس وقت یہ فتنہ بڑے شد و مد سے ہندوستان میں اٹھا، اکبر اعظم، مغل اعظم، اب تو اس کی جو پکچر ہے وہ بھی پاکستان میں آ گئی ہے، درآمد کر لی گئی ہے، مغل اعظم، اکبر اعظم، اس نے جو دین الہی شروع کیا تھا اسے دین اکبری بھی کہہ دیا جاتا ہے، اکبر سے نسبت کی طرف کی وجہ سے۔ دین الہی اس کا مطلب کیا تھا؟ اللہ کو مانو، باقی رسولوں کے ماننے سے تفرقہ ہوتا، رسولوں کی شریعتیں جدا ہیں، خود قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْهُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، ایک منہاج مقرر کیا، ایک طرز عمل اور ایک جو منہج ہے وہ معین کیا۔ تو جو فرق لوگوں میں آتا ہے وہ رسالت کی وجہ سے آتا، اللہ تو سب کا ایک ہے، وہ تو یہ ہے کہ لوگ مختلف ناموں سے اللہ کو پکارتے ہیں، پرمیشور کے